بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بات کرتے ہیں سورۃ التکاثر پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا اور کی خواہش نے، اور کی طلب نے۔ التکاثر کے معنی ہے کہ مال جمع کرنا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا۔ ابھی مال ہے تو پھر اور کی خواہش کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی لازمی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل کیے رکھا اور کی خواہشات نے، حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے ویورس بھاگتے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک خواہش پوری ہوئی ہے تو پھر آگے اور خواہش پوری ہو جائے۔ بائک مل گئی ہے تو گاڑی مل جائے، گاڑی مل گئی ہے تو پھر ذرا اور اچھی گاڑی مل جائے۔ پہلے ایک چھوٹا گھر ملا ہے تو پھر اور بڑا گھر مل جائے۔ پہلے اتنا سٹیٹس ہے تو پھر اور اپ سٹیٹس ہو جائے، اور ہائی سٹیٹس ہو جائے۔ ایسے کرتے کرتے ہم جو ہے وہ اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ امیجن کریں کہ آپ ایک روڈ پہ بھاگ رہے ہیں، جو روڈ ہے وہ آپ کی خواہش ہے۔ بھاگتے 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 اچانک آگے گھڑا آ جائے تو کیا ہو، ہم اس میں گر جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اچانک موت کا گھڑا آتا ہے اور ہم اس میں گر جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، عنقریب تم اس کو دیکھ لو گے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر اچانک تم اس کو دیکھ لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ علم الیقین کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کا علم ہونا، کہ جیسے کہ کہیں دور آگ لگی ہو، صرف دھواں اٹھ رہا ہو تو آپ دھوئیں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ ہے آپ کا علم۔ آپ علم کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ دور کہیں آگ لگی ہوئی ہے، دھوئیں کو دیکھ کے۔ کہا جا رہا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم الیقین کے ساتھ جان جاتے۔ جس طرح دھواں دیکھ کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آگ ہے تو دھواں اٹھ رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کاش تم علم الیقین کے ساتھ جان جاتے۔ یہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہم نے بند کر کے رکھا ہے، یہ علم الیقین ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور اعلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو پھر کہاں سے ہم بھٹک جاتے ہیں، کہاں سے ہم یقین نہیں کرتے اس کے سورسز پہ۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھ رہے ہوگے، اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اچانک تم موت کے گھڑے میں، قبر کے گھڑے میں گر جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لترون الجحیم، کہ تم جہنم کو دیکھ رہے ہوگے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ دور سے دھواں اٹھ رہا تھا، آپ نے علم کی بنیاد پہ کہا کہ آگ لگی ہے، تو یہ تھا علم الیقین۔ پھر آپ اس کے پاس گئے، آپ نے تپش کو محسوس کیا، اپنے آنکھ سے آگ کو دیکھا، تو یہ ہے عین الیقین۔ عین عربی زبان میں آنکھ کو کہتے ہیں۔ ثم لترونہا عین الیقین، کہ تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے۔ استغفر اللہ۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نعمتوں کے بارے میں، ان خواہشوں کے بارے میں جن کے پیچھے ساری عمر ہم بھاگتے رہے۔ ہم نے حلال حرام کی تمیز کو بھلا دیا، جائز ناجائز کو بھلا دیا۔ آپ تصور کریں، آپ امیجن کریں، آپ خواہش کی سڑک پر بھاگتے جا رہے ہیں اور آگے ایک گھڑا آتا ہے، موت کا گھڑا، قبر کا گھڑا، اس میں گر جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ علم الیقین، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ عین الیقین، کہ تم ضرور دیکھو گے، تم ضرور اس کو جان پاؤ گے، اور پھر ہم ضرور تم سے پوچھیں گے نعمتوں کے بارے میں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ کوئی صحابی تھے، وہ غریب غربا میں شامل ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ غریب غربا تو فٹافٹ فارغ ہو کے حساب کتاب سے جنت میں چلے جائیں گے، جا کے جنت میں ناشتہ کریں گے۔ اور ایک صحابی تھے امیر، فرمایا کہ وہ گھسیٹ کر جائیں گے جنت میں، رینگ کر جائیں گے جنت میں، جن کا نام نہیں یاد آ رہا، عبد الرحمن بن عوف۔ اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے منہ سے غلط نام نکل رہا ہے، میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا ہے۔ تو وہ امیر صحابی تھے، وہ رینگ کر کیوں جائیں گے؟ اپنی ہر نعمت کا حساب دے کر جنت میں جائیں گے۔ تو ایک طرف تو ایک ہوپ ہے، اگر ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں، آسائشیں نہیں ہیں، خواہشات پوری نہیں ہو رہی، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم صبر تحمل کر لیں، لیکن یہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کر لیں تو پھر کیا ہے؟ پھر جنت ہے۔ اور الحمدللہ اگر نعمتیں مل رہی ہیں، خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن یاد رکھیں ہر ایک نعمت کا حساب دے کر، ہر وہ خواہش جو پوری ہو رہی ہے اس کا حساب دے کر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ دعا کے بارے میں کہا تھا کہ ہماری خواہشیں ہماری دعائیں ہوتی ہیں نا، بہت زیادہ تر ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ فلانی کامیابی مل جائے، اللہ تعالیٰ وہ فلانا کام ہو جائے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش بھی دے، اینڈ میں ہم یہ جملہ بھی بولتے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، تو آج میں جو دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کا اجر میں آج پاتا، اور میرا حساب کتاب آسان ہوتا، اور میں جلد جنت میں چلا جاتا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتسألن عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔